اچھا، سلائی اسکول آپ چلا رہی ہیں اور اس میں کئی کال گرلز بھی آپ اس سلائی اسکول میں لے کر آئی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے ان خواتین سے بھی ملی ہیں، ان کی سٹوریز کیا ہوتی ہیں؟ دھوکے ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، یا طلاق کے بعد یا خلا کے بعد ان کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے؟ کتنی ایسی خواتین جن کو خلا یا طلاق ہو جاتا ہے اور وہ پھر ہمارا معاشرہ ان کو اس روپ میں تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ظاہر ہے کھانا تو ہے جی، اور دوسری طرح ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ جو آپ کا پیٹ ہے نا سر، بھوک ہے، یہ آپ سے کہتے ہیں نا مجبوری، پیٹ آپ سے وہ کچھ کروا دیتا ہے جو آپ زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اور میرے خیال میں عورت اپنے لیے کچھ نہیں کرتی، جو اس کے پیچھے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو میرے خیال میں ان کی بھوک نہیں وہ دیکھ سکتی. میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، نام میں ان کا نہیں لوں گی، وہ بڑی با پردہ تھیں، حافظ قرآن تھیں. ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ایک یعنی کہ وہ بھی مولوی ٹائپ جو بھی تھے، بڑا اچھا ان کا گھرانہ تھا، 4 اس کے بچے ہیں، اور اس کے ہسبینڈ کہیں جاب کرتے تھے، گھر میں وہ بڑے اچھے طریقے سے روزی کما کے لاتے تھے اور وہ کھاتی تھی. اور بچوں کو قرآن پاک پڑھانے والی عورت. جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں نے اس کو کال گرل کے گروپ کے ساتھ دیکھا. جب میں نے اس کو دیکھا، میں روڈ سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس عورت کو جب دیکھا تو میں شاکڈ ہو گئی اور میں وہاں پہ رک گئی. میں نے کہا یہ تو وہ ہماری باجی ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. خیر میں نے ان کو اس وقت تو وہاں پہ کچھ نہیں کہا، انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا اور وہ جس طریقے سے کھڑی تھی. پھر میں ایک دن ان کے گھر گئی، میں نے کہا باجی آپ اس طرح سے یعنی کہ کال گرل بن گئی ہیں؟ تو اس نے کہا میں بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتی تھی، کسی رشتہ دار کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا. میں نے کہا آپ کوئی اسکلس بھی سیکھ سکتی تھیں، کچھ بھی کر سکتی تھی، تو آپ نے یہی کیوں کیا؟ تو اس کے ساتھ ایک اور تھی خاتون، وہ ڈائیورس تھیں اور یہ دونوں مل کے کام کرتی تھی. میں نے کہا آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 1500، 1000، 500، 700، جتنے میں ہمیں کوئی لے جائے. تو ساتھ کیا کہتے ہیں ایک پتہ نہیں مینیجر ہوتی ہیں، وہ آگے ان کی بکنگ شکنگ کرتی ہیں اتنے پیسے. میں نے کہا پھر کہتی ہیں ہم نے کہاں جانا ہوتا ہے، ساتھ پولیس بھی ملوث ہوتی ہے. جب کمرے میں جاتے ہیں تو فوری طور پہ اوپر سے چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں، بڑے معاملات. کئی دفعہ تو رکشے میں لے جاتے ہیں، کئی دفعہ پیچھے وینس کے پیچھے یہ وہ. میں نے کہا آپ یہ کام چھوڑ دیں، میرا ایک سلائی اسکول ہے، وہاں پہ باپردہ طریقے سے آپ آئیں، آپ سلائی سیکھیں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا آپ کون ہیں. خیر میں نے کہا آپ کا 6 ماہ کا راشن میں دوں گی، ٹھیک ہے. میں نے خود بھوک دیکھی، میں نے چھان بورے کھائے ہوئے ہیں، میں نے بھوکے کئی دن گزارے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کبھی زبان پہ شکوہ نہیں کیا. مجھے اس بھوک کا احساس آیا کہ اس ٹائم شاید میں بھی یہ کرتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک پازیٹیو راہ دکھائی. میں نے یہ نہیں کیا. میں نے کہا میرے پاس آئیں، میں نے اس کو تھوڑا موٹیویٹ کیا. خیر وہ مان گئیں، وہ دونوں میرے پاس آ گئیں. ایون کہ ہماری جو انسٹرکٹر ہیں، ہماری میڈم ہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کال کر لیں. 6 ماہ کا ان کے گھر کا رینٹ دیا، ان کے بچوں کو راشن دیا. وہ 6 ماہ بعد انہوں نے سلائی سیکھی. پھر میں نے ان کا انٹرویو بھی نہیں کیا اور میں نے خود سے بول کے بتا دیا، ان کو سرٹیفکیٹ دیا. اب ان میں سے ایک کمپنی میں جاب کرتی ہے اور ایک گھر میں بیٹھ کے کپڑے سلائی کرتی ہے. 70,000 to 80,000 وہ کما رہی ہے. ان دونوں کو مشینیں بھی میں نے دی تھی. تو اپنے چینل کا اسٹرانگ عظمیٰ کا جو میرا چینل ہے، اس کی 100% جو انکم ہے وہ میں ڈونیٹ کرتی ہوں، سلائی سکھاتی ہوں عورتوں کو. اب تک ہم نے 400 عورت کو جو ہے وہ فری کیا ہے، جس میں بیوہ عورتیں یتیم بچیاں تھیں، ساتھ ان کو سلائی مشینیں بھی دیں اور بغیر فیس کے ان کو سکھایا. تو ایک اس میں سے لڑکی اب وہ بھی ڈائیورس تھی اور غلط آفرز آتی تھی اس کو، وہ بھی کال گرل بنتے بنتے بچ گئی. اب وہ ایک لڑکی جو تھی ہمارے پاس سیکھا، انگلینڈ جا رہی ہے. اس نے کچھ یونیفارم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سیمپل سلائی کر کے اپنی کوٹھی والی باجی کو دکھائے. اس نے وہ انگلینڈ بھیجے اور وہاں سے اس کو جاب کی ورک پرمٹ مل گیا. تو اسٹرانگ عظمیٰ کا جو سلائی اسکول، 5 سلائی اسکول ہیں، وہاں سے آج لڑکیاں سیکھ کے عورتیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. اچھا، میں اکثر معاشرے میں نا یہ بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بیٹی پڑھ نہیں رہی، اس کی شادی کرا دیں. جی، بیٹی کوئی بھی ہو، ان کا ایم. میں نے ایسا بھی دیکھا، میرے ساتھ 2nd ایئر MBBS میں لڑکیاں تھیں، لوگوں نے ان کے 2nd ایئر MBBS چھڑوا کے میرٹ پہ داخل ہوئی ہوئی کہ شادیاں کرا دیں. میں کہتا ہوں یہاں تک تو آپ دیکھ لیتے ہیں، آگے سے میاں غلط ٹکر جائے، جی، پھر کیا کریں، مر جائے، ٹھیک ہے، طلاق ہو جائے، اس سے آگے کا نہیں سوچتے. تو مچھلی دینے سے یہ لوگ بھی، میرے ایک اور خاتون کا میں نے انٹرویو کیا تھا، خاتون روتی نہیں، وہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک شخص ہمارے محلے میں آ کے نا بیوہ خواتین کو نا راشن دیا کرتا تھا.
تو میں نے اس شخص کو جا کے یہ کہا کہ آپ ہر ہفتے راشن پہ جو اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں, آپ ان خواتین کو راشن دینے کی بجائے آپ ان کے لیے کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بناتے کہ جہاں ان کو کوئی ہنر سکھا دیا جائے. اب تو آن لائن اتنا ہے, فری لانسنگ سکھا دیں. آپ چٹی ان پڑھ سے ایم فل کر گئیں, ایم بی اے کر گئیں, تو وہ خواتین کوئی اگر ہنر سیکھ لیں, کوئی ای کامرس کا سیکھ لیں, کوئی امیزون ڈراپ شپنگ, پائتھون, اپ ورک پہ کام سیکھ لیں, تو وہ اسٹیبل نہیں ہو سکتی. یہ سوال ہے نا. تو اگر یہ کام شادی سے پہلے, تو آج جتنے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بچیوں کو ایم بی بی ایس کرانا ہے کرائیں, بی ڈی ایس کرانا ہے کرائیں, کچھ اور کرانا ہے کرائیں, لیکن ساتھ کچھ ایسا ضرور سکھائیں. بے شک آپ اپنی بچیوں کو ووکیشنل ضرور سکھائیں, سلائی کڑھائی سکھا دیں. آج کل تو آن لائن کام ہے, آپ آن لائن کچھ سکھا دیں, ایڈیٹنگ سکل سکھا دیں. میرے ساتھ ایک بچی یہ ویڈیوز ایڈٹ کرتی ہے, وہ کام کر رہی ہے. جب میرا فیس بک چینل بنا تھا تب 2018 سے, وہ 12,000 پہ شروع ہوئی تھی, اب 30-35,000 پہ وہ میرے ساتھ چل رہی ہے. گھر بیٹھ کے کام کرتی ہے, صرف میری ویڈیوز نہیں ایڈٹ کرتی, اور لوگوں سے بھی اس نے کام پکڑے ہوئے, تو وہ کما لیتی ہے 1,00,000-1.5 لاکھ. اور یہاں ڈاکٹر بنی بچی 1,00,000-1.5 لاکھ نہیں کما رہی, ایم بی بی ایس جو لڑکی ہے. تو جو ہنر ہے اس کی ایک ویلیو ہے, یہ لوگ نہیں سمجھتے. اچھا, پھر جو بے سہارا ہو جاتی ہیں ان کو ایک ہی رستہ سوسائٹی دکھاتی ہے, بستر کا, اس کے علاوہ وہ کوئی رستہ دکھاتی نہیں. آپ کو بھی دکھایا. تو اب آپ نے خیر ایک اسٹرگل کی, لیکن ہر وہ اسٹرگل آپ اپنا اسٹرانگ عظما ہمیشہ کہتی ہیں, اور آپ کو لوگ اس نام سے, تو ہر بندہ اتنا اسٹرانگ ہوتا نہیں نا. دے ہیو ٹو, وہ بڑا ایزی راستہ ہے, پھر اسی راستے پہ چلنا پڑتا ہے. جی نہیں سر, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی. لڑکیاں کہتی ہیں, عورتیں کہتی ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے بڑے لوگوں کو راشن دے کے دیکھا, بڑے لوگوں کو معاملات, پھر میں نے کہا نہیں, ان کو کاروبار کی طرف لے کے آئیں. جو کہہ رہی تھی, جو تھوڑی بوڑھی خواتین تھی, بیوہ تھیں, ان کو پھر میں نے چھوٹی سی شاپ بنا دی کہ آپ یہاں سے کمائیں, کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں. آپ کو پتہ چلے گا محنت سے پیسہ کتنی مشکل سے. اچھا, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عورت کاروبار کرے. ان کی شادی بھی کاروباری خاتون سے تھی, وہ تجارت کے سلسلے پر تھی. بالکل. تو لوگ نہیں یہ سمجھتے. میں کہتا ہوں اتنے بڑے ہم لوگ, جمعے کے دن اب ہم پوڈ کاسٹ یہ کر رہے ہیں, اتنے بڑے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم اتنے بڑے امتی ہیں, ہم لوگ عورت کے معاملے میں سنت سے کیوں پھسل جاتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. سنت تو یہ کہتی ہے بیوہ سے شادی کرو, اس کا سہارا بنو, اس کو غلط راستے پہ نہ لے کے جاؤ, اس کو کالگر نہ بناؤ, کاروبار سکھاؤ خاتون کو, اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ, بیٹیوں کو کاروبار میں لے کر آؤ, اپنی عورتوں کو, اپنی بیویوں کو کاروبار میں لے کے آؤ, ان کو تجارت سکھاؤ. یہ سنت کہتی ہے نا. یہ میں, آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ ہم تو گھوڑے کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن یہ ہماری سنت سکھاتی ہے. تو ہم لوگ یہ فالو کیوں نہیں کرتے؟ سوسائٹی سر فالو نہیں کرتی. میں جتنے بھی پیرنٹس یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میری ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا نہیں سکتے, ان کو کم از کم ہنر مند ضرور بنائیں. میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں, ان کو سلائی سکھائیں, ان کو بیوٹیشن کا سکھائیں, ان کو فری لانسنگ سکھائیں. میرا بیٹا اگر 13 سال کی عمر میں کمانا شروع ہو گیا ہے, دیکھیں 13 سال کی عمر میں, اب میرا بیٹا 17 سال کا ہے, وہ آن لائن ورکنگ کرتا ہے بیٹھ کے, ساتھ اپنی اسٹڈی بھی کتنا کما لیتا ہے؟ میرے بیٹے نے 2 دن کے اندر 40,000 کمایا. تو میں نے اس کو بڑا مارا پکڑ کے. میں نے کہا آپ نے یہ پیسے کیوں کمائے؟ میں عمرہ کرنے جا رہی تھی, اسی سال جنوری کی بات ہے. میں نے کہا آپ نے یہ پڑھنا نہیں ہے میٹرک میں, یہ پچھلے اسی سال کی بات جنوری کی. میں نے کہا آپ کو قسم ہے آپ یہ اکاؤنٹ بند کریں تو آپ نہیں کمائیں. کہتا ماما میں آن لائن ورکنگ کر رہا ہوں, میں فری لانسنگ کرتا ہوں, آپ کو نہیں پتا. تو میرا بیٹا اگر کما سکتا ہے تو کوئی اور بچے کیوں نہیں کما سکتے؟ ہم اس معاشرے میں اگر دیکھیں, میں آپ کو اگر بتاؤں اپنا کہ میں میٹرک بھی نہیں تھی, سویپر سے ایم فل کی جو کہانی ہے وہ بڑی دردناک ہے. میں نے کئی روز پیدل چلا ہے, کئی دن میں نے کھانا نہیں کھایا. 6 ماہ کی میری بچی, میں فیڈ کراتی تھی, میرا دودھ آنا بھی بند ہو گیا تھا بھوک کی وجہ سے. یعنی کہ مجھے کھانا نہیں ملتا تھا, تو میری بیٹی کو میں فیڈ کراتی تھی, صبح کی گئی رات کو آ گئی, تو اس کو دودھ ہی نہیں آتا تھا. تو پانی میں چینی ڈال کے کبھی میرا بیٹا کچھ, تو میرے 7 سال کے بیٹے نے میری 6 ماہ کی بیٹی کو سنبھالا ہے. اس کو وہی سنبھالتا تھا, وہی دیکھتا تھا. میں رات کو آ کے ان کو پکڑتی تھی اور میں میڈیکل سٹور پہ چلی جاتی تھی. میڈیکل سٹور ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ بے تحاشا وینس کے ڈرائیور اور اس طرح کے غلط لوگ آتے تھے. تو ایک کیپٹن میرے پاس آئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیپٹن تھے آن ڈیوٹی, کہتے ہیں آپ یہاں پہ جاب کرتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں سر, میرا یہ اپنا سیٹ اپ ہے چھوٹا سا. ہسبینڈ کہاں؟ میں نے کہا وہ کومے میں, ہاسپٹل میں.
کہتے ہیں آپ اس مارکیٹ میں میڈیکل سٹور چلا رہی ہیں. آپ یقین مانیے جان بوجھ کے مجھ سے غلط چیزیں لینے آ جاتے تھے لوگ. پتہ بھی تھا کہ یہ چیزیں یہاں سے نہیں ملتی, پھر بھی آگے مجھے غلط چیزیں مجھ سے لی جاتی تھی. مجھ سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ چیز آپ کے پاس ہے. میں نے وہاں پہ میڈیکل سٹور پہ 17 سال جاب کیے اور میں نے اپنا لوہا منوایا. آج بھی وہ مارکیٹ میں اب مجھے سارے پتہ, ڈاکٹر کہتے ہیں, ڈاکٹر عظمیٰ, مجھے سارے